نام بتائیں. فنگر پرنٹ بند ہو جاسی ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الاشياء كما هي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة العالمين. یہ 10ویں پارے کا 7واں سورہ توبہ. یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس کے دو نام ہیں. ایک اس کو سورۃ البراءہ کہا جاتا ہے اور ایک سورۃ التوبہ. براءہ کا مطلب ہے بیزاری کا اظہار کرنا اور توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا. تو اسے سورہ براءہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مشرکین کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے جب انہوں نے ان کی بار بار خلاف ورزی کی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے معاہدے ختم کرنے کا حکم دیا. یعنی ان سے بیزاری کے اظہار کا تذکرہ کرنا. اس لیے اسے سورۃ البراءہ کہا جاتا ہے. اور سورۃ التوبہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں ان 3 صحابہ کرام کی توبہ کا ذکر ہے جو بڑے مخلص ہونے کے باوجود غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکم فرما دیا کہ آج کوئی ان سے کلام نہ کرے, ان سے بات نہ کرے. تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ جب ان کی توبہ قبول کی گئی اس وقت کیا حالات بنے. یہ براءت اور توبہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. براءت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ اب آ جائیں کہ یہاں پر جو معاہدے کیے گئے، یہ جو سورہ مبارکہ ہے، یہ یعنی اس کا معنی صورت کے ساتھ ہے اتنا گہرا وہ معنی ربط ہے کہ یہ گویا اسی صورت کا تکملہ ہے، اسی صورت کو مکمل کرنے والی ہے۔ اس لیے ان کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی ہے، نہیں لکھی۔ اور میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب ایک بندہ قرآن مجید کی تلاوت تسلسل میں کر رہا ہے، مثلا اس نے سورۃ الانفال ختم کی ہے اور وہ سورہ توبہ شروع کرنا چاہتا ہے تو اس وقت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر وہ تلاوت شروع ہی یہاں سے کرتا ہے، جیسے آج ہم شروع ہی یہاں سے کر رہے ہیں، تو پھر تلاوت قرآن کے ناطے ہم یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ یہ تو اس کے یعنی امکانات ہوتے ہیں نا کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ جیسے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ نازل ہوتی تھی کہ یہ ایک الگ صورت ہے، اس طرح اس سورہ مبارکہ سے پہلے نازل نہیں ہوتی، بس حتمی بات ہے۔ باقی جو لوگ اپنے پاس سے لوگوں نے کلمات بنائے ہوئے ہیں وہ کوئی مصنون طریقہ نہیں ہے، ہم کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرتے، لیکن بہرحال کوئی ایسی چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ مصنون طریقہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ بالکل آخری دور کی صورت ہے۔ جو لوگ تھے نا، بہت سے قبیلے ایسے تھے جو متردد تھے کہ جو قریش اور مسلمانوں میں ایک جنگی ماحول چل رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو جس وقت قریش نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر حملہ کیا، مکہ مکرمہ کو آزاد کروانے کے لیے، اور بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مکہ مکرمہ کی طرف سے قریش یا مشرکین کا تسلط ختم ہو گیا۔ یعنی یہ ایک لحاظ سے قریش کے ساتھ یہ آخری معرکہ تھا جو وہاں ہو سکتا تھا، اور انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے مکہ مکرمہ کی شکست کو تسلیم کر لیا، مکہ مکرمہ جو ہے وہ اس سے ان کا تسلط ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ قبیلے تھے بنو حوازن وغیرہ، انہوں نے یہ بڑے پاورفل قبیلے تھے، پھر یہ غزوہ حنین ہو گیا مکہ کے بعد، اور غزوہ حنین میں تھوڑی سی پہلے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، اس کی بھی اسباب تھے، اسی لیے اس کا ذکر آئے گا ہمیں اصل میں، لیکن حتمی فتح جو تھی وہ مسلمانوں کو دی۔ تو اس کے بعد میں مکہ مکرمہ میں اور اتنا زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کو ملا جتنا کسی اور غزوہ میں پہلے نہیں ملا۔ گویا اس کے بعد اب تمام لوگوں پہ واضح ہو گیا کہ اسلام کے مقابلے میں کوئی طاقت جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ تو اس وقت پھر بہت سے لوگ جو تھے وہ اس طریقے سے غیر اللہ کے دین میں داخل ہوئے، جنہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جب ان کا تسلط ختم ہوا اب انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنے گھر پر متسلط کر دیا ہے وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا جو یعنی نظریہ ہے مشرکین کے مقابلے میں صحیح اور درست۔ اچھا، اس کے بعد جو روم تھا وہ جو سمجھتا تھا جیسے وہ قصہ وغیرہ سے یہ ان کا عرب کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن جب عرب بالکل ختم ہو گیا پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ وہ بڑھ بھی سکتا ہے، عرب سے بہت بھی سکتا ہے۔
تو اس وقت پھر اس نے وہ حملہ چلانے کی کوشش کی تو سرکار تبوک کے میدان میں تشریف لے گئے. تو اس سورہ مبارکہ میں اس کا تذکرہ بھی بڑی تفصیل سے کیا گیا. اب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ جزیرہ عرب میں، یہ بات میں نے کبھی پہلے بھی عرض کی تھی آپ سے، کہ لوگوں کے سامنے 3 آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دے دو، اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو. لیکن یہ اہل عرب کے لیے جزیہ کا آپشن نہیں تھا. اہل عرب کے لیے 2 آپشن تھے، یا اسلام قبول کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو، یا جنگ نکل. یعنی جزیرہ عرب جو ہے نا، اس میں وہ ایک ایسا اللہ کے دین کا مرکز بن جائے گا کہ یہاں پر اہل توحید کے سوا کوئی نہیں رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے. اور سرکار نے اپنی مثال کے وقت بھی یہ بات فرمائی تھی کہ یہود کو اور نصارہ کو عرب جزیرہ عرب سے نکال دو. تو یہ جو اس کی ابتدا تھی یہ مشرکین مکہ سے ہوئی، بعد میں یہود کا مرحلہ بعد میں آیا. اب آپ آ جائیں ان معاہدوں کی طرف کی طرح سورت کا پس منظر ہے. اس کی اجازت کرنا جو معاہدے تھے ان کی 4 قسمیں تھیں، یا قوموں کے ساتھ جو مسلمانوں کے تعلقات تھے ان کی 4 قسمیں تھیں. بعض لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، یعنی ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہی پیش نہیں آیا. تو جب اس سورہ پاک میں یہ واضح کر دیا گیا کہ انہیں کہو کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، یا اسلام قبول کر لو یا یہاں سے نکل جاؤ، یا اپنے انجام کی. اور دوسرے لوگ وہ تھے جن کے ساتھ وعدہ تھا لیکن اس کی کوئی حد متعین نہیں تھی کہ 2 سال کے لیے کرتے ہیں، 3 سال کے لیے کرتے ہیں، اس کی حد متعین نہیں. انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی کہ 4 مہینے میں تمہیں بھی مہلت دی. تیسرے لوگ وہ تھے جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا. تو یہ چونکہ ذوالحج کی بات ہے، اشور حرم میں سے تھا، اس کے بعد محرم آ گیا، وہ بھی اشور حرم میں ہے. تو انہیں یہ کہا گیا کہ اشور حرم گزرنے کے بعد پھر تمہیں کیا یہاں پر رہنا ہوگا یا جہاں سے تمہیں چلا جانا. اور چوتھی قسم کے معاہدے وہ تھے جو ان لوگوں نے کیے تھے جن کی ابھی کافی سارے جن کی مدت متعین تھی اور انہوں نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کی تھی. انہیں یہ کہا گیا کہ ہم اپنے وعدے کو آخر تک پورا کریں گے. یعنی جو مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان غالب ہوئے تو انہوں نے پھر اپنا رویہ بدل لیا. مسلمانوں نے کوئی ایک معاہدہ بھی نہیں توڑا، یعنی کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے کسی ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی. بنو دمرہ کے ساتھ ایک لمبا معاہدہ تھا، 9 مہینے تک وہ تھا، تو آپ نے فرمایا اس کو پورا کیا جائے. ان 4 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر انہیں کہا گیا کہ اگر کوئی مشرک مسلمانوں کے پاس آئے اور دین کو سمجھنا چاہے تو پوری طریقے سے اس کو مہلت دو. وہ اللہ کا دین قرآن سنے، قرآن سمجھے، اس میں تدبر کرے. اگر وہ اپنے رویے سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے. اب مشرکین مکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کو گویا یہاں پر ختم کر دیا. یہ آیات نازل ہوئی، یہ 9 ہجری کی بات ہے. 9 ہجری میں امیر حج تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یعنی 9 ہجری میں جو حج ہوا اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر حج کرانے کے لیے بھیجا. اب یہ آیات نازل ہو گئی. ممکن ہے پہلے نازل ہو گئی، ممکن ہے پہلے نازل ہو گئی، تو مطلب آپ فرض کیجیے پہلے بھی نازل ہو گئی.
بھی کوئی شبہ نہیں. ہوا یہ کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، بعد میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 40 آیات حج کے موقع پر پڑھ کے سنا دو اور مشرکین کو بتا دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا، اور معاہدوں کے بارے میں ان کو بتا دو کہ اس طریقے سے ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرنے والے ہیں. اب یہاں پر یہ بات کہی، اور یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، کہی کہ دیکھو جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ اہلیت نہیں تھی استغفر اللہ کہ وہ 40 آیات پڑھ کے سنا دیتے تھے. بھئی اگر ان میں آیات پڑھ کے سنانے کی صلاحیت نہیں تھی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امیر حج کو بنا دیا تھا. اور اگر انہوں نے اتنی ایسی اہلیت نہیں کی تو تمام صحابہ نے اپنا امام کو بنا لیا تھا. اب ذرا بات کی طے میں جائیں کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. یعنی اصل میں تو یہ اعتراض رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر ہے نا کہ جو بندہ 40 آیات نہیں پڑھ سکتا تھا، آپ 7 آیات پڑھ لیں گے، ہر بندہ پاک ہوتا ہے صحیح کر سکتے اللہ کہتے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتا. تو گویا جو بندہ 40 آیات نہیں پڑھ سکتا تھا اسے سرکار نے میرے حج پر آگے دے دیا. یہ تان کس پہ ہو رہا ہے؟ بات یہ تھی کہ کیونکہ یہ معاملہ تھا مشرکین کے ساتھ، اور مشرکین کا ایک طریقہ تھا. طریقہ یہ تھا کہ جب کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا تھا، اگر دوسرا سردار اس معاہدہ کو ختم کرنا چاہتا تو یا تو اس کا خود اعلان کرتا تھا یا پھر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اعلان کرتا تھا. اس لیے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ میرے قریبی رشتہ دار ہیں. عرب کا یہ قانون ہے، اسلام نے تو موروثیت کو ختم کر دیا نا، عرب کا یہ مشرکوں کا یہ طریقہ ہے. اس لیے آپ جائیں اور میری طرح سے یہ انہیں پڑھ کے سنا دیں. اب سید علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیات سنانے کے لیے چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فجر کی نماز کا وقت تھا جب وہاں پہنچے. حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی اونٹنی پر، تو سرکار کی اونٹنی بولی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے تھے. آپ نے فرمایا یہ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی آواز ہے. اب لوگ حضرت علی تشریف لائے. آپ نے پہلا سوال ان سے یہ کیا امیر انت ام مامون، کیا آپ امیر حج بن کے آئے ہیں یا حج میری امانت میں ہوگا اور آپ مامون ہیں؟ یعنی اگر سرکار نے آپ کو امیر بنایا تو سبحان اللہ. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکمت سے حضرت علی کو بعد میں امیر بنا دیتے تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ابو بکر کی اپنی شان ہے، مولا علی کی اپنی شان ہے. انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ امیر ہیں یا مامون ہیں؟ مطلب اگر آپ امیر ہیں تو اسی طرح آپ نماز پڑھائیں. انہوں نے فرمایا نہیں، امیر آپ ہیں، میں مامون ہوں. میں تو یہ آیات پڑھنے کے لیے آیا ہوں کہ میں آیات مشرکین مکہ کو معاہدوں کے بارے میں سنانے کے لیے آیا. پھر حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی امارت میں کیا، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اس موقع پر یہ آیات پڑھ کے سنائی. یہ اس آیہ کی سورہ مبارکہ کا پس منظر ہے. اب آپ 4 قسم کے جو وعدے تھے نا اس سورہ مبارکہ میں، اس رکوع میں، ان سب کا تذکرہ ہے. پہلی بات فرمائی براءۃ من اللہ و رسولہ، براءۃ اظہار برات ہے، اظہار بیزاری ہے.
من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسول اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف سے عَاهَدتُّم جن سے تم نے عہد کیا ہے، جن سے تم نے عہد کیا ہے، من المشرکین مشرکین سے، جن مشرکین سے تم نے عہد کیا ہے ان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اظہار بیزاری ہے، اظہار برات۔ فسیحوا فی الارض، سعی یسیر سیاحت کا معنی چلنا پھرنا، فسیحوا پس تم چلو پھرو، پھر الارض زمین میں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یہ کون لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا اور کسی مدت کا تعین نہیں کیا گیا تھا، جن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا اور کسی مدت کا تعین نہیں کیا گیا تھا، انہیں یہ کہا گیا کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر میں معلوم اور جان لو انکم غیر معجز اللہ، انکم بے شک تم غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ نہ سوچنا کہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور ہم یہ کر لیں گے اور ہم وہ کر لیں گے۔ ایمان والوں سے لڑنا جو ہے نا، یہ دراصل اللہ کی نصرت کے ساتھ لڑنا ہے۔ جیسے وہ کہا گیا نا کہ حرب من اللہ و رسول، جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتا ہے، اور اللہ سے جنگ کوئی نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ سے دشمنی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارا کیا تباہ ہو جائے گا۔ انہیں کہا گیا اللہ کو غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اخزا یخزی کا معنی ہے ذلیل کرنا، مخزی اس میں فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے والا ہے الکافرین، کفر کرنے والا۔ جو ان پر یہ بات واضح کرتی گئی کہ عزت اسے ملے گی جو کفر کو چھوڑ دے گا، عزت اسے ملے گی جو ایمان کو قبول کر لے گا، اور اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان عام، اسی سے یہ اذان ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اذان ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اذن عام، اعلان عام، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، تمام لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ یہ اس میں اختلاف ہے کہ حج اکبر سے کیا مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، یا مشرکین، وہ عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر عرفہ کا دن جمعہ کے دن آ جائے، عرفہ جمعے کو آئے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ اور جب آخری حج ہوا تھا اس دن یہی تھا، اس دن یہی تھا، یعنی جمعہ تھا، اس لیے وہ حج اکبر کہلاتا ہے۔ تو یہ جو 9 ہجری کا حج ہے، اس کو اس معنی میں حج اکبر کہا گیا ہے کہ مشرکین حج کو حج اکبر ہی کہا کرتے تھے۔ اس لیے یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر عرفہ یا حج جمعے کے دن آ جائے تو اس کی برکتیں دوبالا ہو جاتی ہیں، ایک حج کی برکتیں ہیں، ایک جمعہ کی برکتیں ہیں، نور نور ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس پر کوئی ایسی نص نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر اس نے اس کو حج اکبر نہ مانا تو اس نے کسی نص کی مخالفت کی ہے۔ یہ مختلف استدلال ہیں اور مختلف قول ہیں، اور اس میں کوئی بھی کباہت نہیں۔ یوم حج اکبر کے دن اللہ بری من المشرکین، بے شک اللہ تعالیٰ بیزاری کا اظہار کرنے والا ہے مشرکین سے، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول بھی۔ اب آگے کیا فرمایا، فَإِن تُبْتُمْ،
اے لوگوں اگر تم اب بھی توبہ کر لو، اگر اتنی سرکشی کے باوجود بھی کہ تم شروع سے آخر تک یہ بات کرتے آئے ہو، معاہدے توڑتے آئے ہو، یعنی بندوں پہ ایک وقت آ جاتا ہے جب بندہ اگلے بندے کی معافی بھی قبول نہیں کرتا. کہ جب ایک بندہ بار بار ایک جرم کرتا ہے تو بندہ اس کی بات پہ اعتماد نہیں کرتا، بندہ اس کی معافی بھی قبول نہیں کرتا. لیکن میرا رب اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا. مشرکین سے کہا گیا کہ اگر اب بھی تم توبہ کر لو، اگر اب بھی تم توبہ کر لو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ توبہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ فَاعْلَمُوا، تو جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، أَنَّكُمْ بے شک تم غیر مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بشر اور بشارت دی الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، دردناک عذاب. اچھا یہاں پر جو بشر کا لفظ ہے یہ اردو زبان میں تو بشارت کا معنی یا لفظ جو ہے ہمیشہ اچھے لفظوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ نے کسی بندے کو کوئی خوشخبری سنائی تو یہ بشارت ہے. کسی بندے نے کسی بندے کو بتایا کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا تو اس کا بڑا قریبی تھا، تو اس کو بشارت ہم اردو میں نہیں کہتے. تو عربی زبان، لیکن عربی زبان میں بشارت ہر اس خبر کو کہتے ہیں. بشرا کہتے ہیں چہرے، آدمی کی چمڑی ہے اس کو بشرا. تو ہر وہ خبر جسے سن کر بندے کے چہرے کے تاثرات بدل جائیں، اچھی ہو یا بری، اس کو بشارت کہا جاتا ہے. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بشارت دیجیے، یعنی انہیں یہ بڑی خبر سنا دی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اگر ہم اس کو اردو پس منظر میں لیں گے تو یہ پھر اس میں ان پر ایک یعنی ان کی تحقیر کی گئی ہے. اس میں جیسے کسی مجرم کو کہا جائے تشریف رکھے، ظاہر وہ ایک طنز پائی جاتی ہے نا اس میں، اس معنی میں ہے. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ بشیر کا لفظ عربی استعمال میں اہم خبر کے لیے آتا ہے جسے سن کر بندے کے چہرے کا یہ اثرات بدل جائیں، اچھا ہو یا بری ہو، اس کو بھی بشارت کہا جاتا ہے. تو یہ اس معنی میں ہے. ترجمہ آپ اس کا کر لیں کہ خبر دیجیے، بہت بڑی خبر دیجیے. کن کو؟ الذین کفروا، اور لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر تم اس لمحے بھی توبہ کر لو، اس لمحے بھی میرے نبی کی بارگاہ میں جا کے توبہ کر لو، کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہارے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے. اور جس بندے نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ لیا، وہ صحابی بن گیا. اگر بالفرض اسی وقت میں فوت ہو جائے تو دنیا کے غوث قطب ابدال اس کی گردے راہ کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس نے سرکار مدینہ کی زیارت کرنے کی عبادت کی. انہیں سے کہا گیا اب بھی توبہ کر لو، اب بھی باز آ جاؤ. الا الذین، یعنی انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم. اگر تم توبہ نہ کرو گے تو یاد رکھو تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. یہ ہے اسلام کا ایفا ہے. یعنی دیکھیں میں کہا کرتا ہوں کہ ہر بندہ سچ بولنا چاہتا ہے، لیکن جھوٹ کب بولتا ہے؟ جب اس کا مفاد اور سچ آپس میں ٹکرا جائے تو وہ جھوٹ کو اختیار کرتا ہے. ہر بندہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ وعدہ کیوں نہیں پورا
پورا کرنا چاہتا جب وعدہ پورا کرنا اس کے مفاد کے خلاف ہوتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو یہ تلقین کی ہے کہ مومن جو ہے نا وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. وہ وعدہ دشمنوں سے ہو تب بھی پورا کیا جائے گا, دوستوں سے ہو تب بھی پورا کیا جائے گا. یعنی جنگ کے بارے میں ایک محاورہ تھا, الحق و خدا کا جنگ ایک دھوکہ ہے. ان کا مطلب یہ تھا جنگ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے ایک بات کیا تو اس کو پورا کرنا ہے. جنگ تو ایک دھوکہ ہے, جیسے تم دشمن کو زیر کر سکتے ہو کر لو. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تخیلات اور تصورات کو بدل دیا. آپ نے فرمایا جیسے عمل کے حالت میں وعدے کو پورا کرنا چاہیے, ویسے جنگ کی حالت میں کیا گیا وعدہ بھی پورا کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے دوستوں سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا چاہیے, اس طرح دشمنوں سے کیا گیا وعدہ بھی پورا کرنا چاہیے. اب میں نے جو 4 کروڑ کیے تھے کہ دوسرے لوگ وہ تھے جنہوں سے کوئی وعدہ تھا لیکن انہوں نے وعدہ توڑا نہیں تھا. اب اس آیت میں ہم کر سکتے فرمایا الا الذین عاہدتم, پہلے کہا تھا نا 4 مہینے بولے تھے, اب فرمایا الا الذین, مگر ان کا حکم مختلف ہے. الا الذین مگر وہ لوگ, الذین جنہوں نے, عاہدتم جن سے تم نے کوئی پیمان باندھا ہے, کوئی وعدہ کیا ہے, من المشرکین, مشرکین میں سے, ثم لم ینقصوکم شیئا, نقص ینقصو کمی کرنا, اس سے نقص کا لفظ ہے, کمی کرنا, نقصان, کمی ہو جانا. ثم پھر لم ینقصو, پھر انہوں نے اس معاہدے کو پورا کرنے میں کمی نہیں کی, انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. شیئا کچھ بھی, فلم یظاہروا علیکم احدا, اور نہ ہی انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی ایک کی. یعنی وعدہ یہ تھا نہ تم ہم پہ حملہ کرو گے نہ ہم تم پہ حملہ کریں گے. نہ انہوں نے اس وعدے کو ڈائریکٹ توڑا نہ انڈائریکٹ توڑا, نہ خود حملہ کیا, نہ جو لوگ حملہ کرنا چاہتے تھے کسی طریقے سے ان کی مدد کی. فلم یظاہروا علیکم احدا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ, تو پس آپ مکمل کریں ان کے لیے ان کا وعدہ, ان کا معاہدہ. یعنی ان کا معاہدہ پورا کیا جائے گا, معاہدے کو توڑا نہیں جائے گا. إِلَى مُدَّتِهِمْ, ان کی مدت تک. تو ان معاہدوں کو پورا. اگلا جملہ سنیے, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیے آیت کے آخر میں جو اللہ کی صفت آتی ہے نا, اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے پوری آیت کے ساتھ. اب یہاں تقوی کس کو کہا گیا ہے کہ دشمن سے کیا ہوا معاہدہ بھی پورا کرنا, اس کو تقوی کہا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ باقی بڑے اچھے کام کرتا ہے, بڑے خیر کے کام کرتا ہے, لیکن اسے اپنے عہد و پیمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا خیال یہ ہے اس کا کوئی دین کے ساتھ تعلق کہ میرا معاشرت کی سماعت ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں یا نہ کروں, معاہدہ پورا کروں یا نہ کروں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو بھی کہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کا شمار اہل تقوی میں نہیں ہوگا. ان اللہ یحب المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے تقوی اختیار کرنے والا. اگر فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, فَإِذَا, اور جب انسلخ گزر جائے. جب انسلخ ہوتا ہے نا, یہ سانپ جو ہے جب وہ اپنے اوپر وہ کیچڑی یا کیچڑی ہوتی ہے اس کو اتارتا ہے, اس کو کہتے ہیں انسلخت الحیہ. مراد یہ ہے اس نے اس کو بالکل الگ کر دیا. یا اس سے مراد ہے کہ جب اشہر حرم گزر جائیں. اشہر حرم کیا تھے؟ 4 مہینے تھے, ذی القعدہ, ذوالحج اور محرم, 3 یہ
مسلسل یہ حج کے مہینے یعنی ذکر میں قافلے آنے شروع ہوتے ہیں، پھر حج کا مہینہ آ جاتا ہے، پھر قافلے واپس جاتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ اس دور میں بھی جب یہ یعنی ایک لوٹ مار کو باعث فخر کی سمجھتے تھے، اس دور میں بھی وہ اللہ کے گھر کا اتنا احترام کرتے تھے کہ گھر سے واپس آنے والے پر بھی حملہ نہیں کرتے، یعنی اس دور میں بھی اللہ کے گھر کی یہ عظمت ان کے دلوں میں باقی تھی۔ اور چوتھا مہینہ تھا رجب، رجب میں وہ عموماً عمرہ کرتے تھے، اس کو وہ عمرے کا مہینہ کہتے تھے۔ یہ 4 مہینے جو ہے نا ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور اشہر حرم کی حرمت اب باقی نہیں ہے، یعنی یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر کسی جگہ پر اشہر حرم میں بھی ان مہینوں میں بھی کوئی جنگ ہو جائے تو یہ پرانی تعلیمات کے منافی نہیں۔ اب ارشاد فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، یعنی یہ 4 مہینے، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ وہ معاہدہ ہے جو مشرکین نے توڑ دیا تھا، جیسے مشرکین مکہ نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگرچہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا لیکن ابھی حرمت والے مہینے ہیں، اس لیے تم نے حرمت والے مہینوں میں ان پہ حملہ نہیں کرنا۔ یعنی جب ایک بندے کی جنگ شریعت کے تابع ہو جائے، یہی تو ایمان کا کمال ہے۔ جب ایک بندے کا غصہ شریعت کے تابع ہو جائے، یہی تو ایمان کا کمال ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، بس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پس آپ قتال کیجئے مشرکین سے، یعنی لڑیے، جنگ کیجئے ان سے، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم جہاں انہیں پاؤ۔ یہ جو ایسی آیات ہے نا، ان کو پڑھ کے یہ مستشرقین کہتے ہیں کہ وہ اسلام تو کہتا ہے یا کافر میرے قتل کر دو، یا کافر میرے قتل کر دو۔ وہ خدا کے بندوں پس منظر کو سمجھو، حال کے جنگ کا ذکر ہو رہا ہے، جنگ کی حالت میں، ورنہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ من قتل معاہدا لم یر رائحۃ الجنہ وَإِنَّ رَائحَةَ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ 50 عَامًا، وَكَمَا قَالَ، کہ جس نے کسی ذمہ کو، ذمہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی ریاست میں پرامن خیری کی طرح رہتے ہیں، جس نے کسی ذمہ کو قتل کر دیا، یعنی اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ اسے قتل کی سزا ریاست دے گی، الگ بات، جس نے کسی ذمہ کو قتل کر دیا اور فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، اور جنت کی خوشبو 50,000 سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے۔ یہ ہے وہ غیر مسلم کا احترام کو اسلام نے دیا ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے کسی ذمہ کو قتل کیا اور کلفہ فوق طاقتہ، یا اس ریاست میں اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے کوئی حکم دیا، انا حجیجہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں اس ذمہ کا وکیل بن کے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں۔ یہ ہے اسلام۔ تو ہے تو وہ جب تم ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں ملے ان کو قتل کر دو، یہ حالت جنگ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جنگی حالت کا ذکر ہے۔ ایسے بجت تو ہو، آگے فرمایا وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، رصد مانا ہوتا ہے تاڑنا، تاڑنا کسی مرصد گھاٹ، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھے ان کے لیے ہر گھاٹ میں، یعنی گھاٹ میں بیٹھ کے انہیں پکڑے، انہیں گھیرے، ان کے ساتھ جنگ کرے، کیونکہ انہوں نے معاہدوں کو توڑا ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کی۔
اب آگے ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اگر اب بھی یہ لوگ کیا کریں؟ توبہ کریں، یعنی اسلام جو ہے نا لشکر کشائی کا ذوق نہیں رکھتا، اسلام لوگوں کا مال ضبط کرنے کا ذوق نہیں رکھتا، اسلام حتی الامکان جنگ سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا بڑا تمنا لقاء العدو، کبھی بھی دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا نہ کرنا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ جو بندہ جنگی مزاج کا ہوتا ہے نا وہ جنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ خود چیزیں بنا بھی لیتا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ کبھی دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر اس کے بغیر کوئی چارہ کار باقی نہ رہے، ایسا رکھی تم پھنس کو پھر ڈٹ جاؤ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کیونکہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ انہیں کہا گیا کہ تمہارا یہ حکم ہوگا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، بس اگر وہ توبہ کر لیں، اور توبہ جو ہے یہ کوئی زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، توبہ ایک رویہ ہے، توبہ ایک سوچ ہے، ایک وعدہ ہے اللہ سے، اس کا کوئی اظہار ہوتا ہے۔ اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، بس اے اہل ایمان تم بھی ان کا راستہ چھوڑ دو، تم نے ان سے کوئی مزاحمت نہیں کرنی، تم نے ان کے ماضی کو نہیں اچھالنا کہ انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا۔ جب انہوں نے توبہ کی ہے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تم بھی ان کا راستہ چھوڑو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو جب بھی یہ بندے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ آگے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی اس شرط کے باوجود، یہ جو مہلت دی گئی ہے اس کے باوجود، اور اس کا تعلق ان چار گروہوں میں سے کسی بھی گروہ کے ساتھ، کیا ان اگر کوئی ایک من المشرکین، مشرکین میں سے استجارہ کا تم سے پناہ طلب کرے، استجارہ پناہ طلب کرے، فاجرہ اسے پناہ دے دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کے کلام۔ اللہ کے کلام سے مراد ہے قرآن میں، یعنی اگر وہ چاہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جو ہے نا، دین وہ لمبی چوڑی باتوں سے سمجھ نہیں آتا، تعلق بالقرآن سے سمجھ آتا۔ انہیں کہا گیا کہ یہاں تک کہ وہ قرآن سن لیں، ان کے لیے مہلت دو، پھر کیا ثم ابلغ مأمنہ، پھر انہیں پہنچا دو ان کے مامن تک، ان کے لیے عمل کی جگہ تک۔ مراد کیا ہے کہ جب وہ سننا چاہیں تو پھر ان کے لیے اہتمام کرو کسی پرامن جگہ پر، کہ یہاں وہ بیٹھے اطمینان سے غور و خوض کریں، اپنی رائے کو دیکھیں، اپنے معاملے پر غور و خوض کریں، اور پھر وہ اپنے بارے میں مشورہ کر لیں، کیونکہ اسلام لوگوں کی گردنیں اڑانے کا شوق نہیں رکھتا، اسلام لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کی تلقین کرتا ہے۔ شاید فرمایا سُمَّ مَأْمَنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، ذَلِكَ یہ اس لیے ہوا بِأَنَّهُمْ، مسبق اس کے، قوم یہ ایسی قوم ہے
لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوچ ہے۔ اب اللہ پاک نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ایک بندہ ہے، ایک بندہ اس سے پاس کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یار تو ہے ہی بڑا ضدی، تو ہے ہی بڑا ہٹ کر، اس کی بات کو توجہ کرے گا؟ وہ بندہ اس سے یہ کہے کہ یار شاید میں اپنی بات واضح نہیں کر پا رہا، شاید میں اپنی بات کو آپ پر واضح نہیں کر سکا، اس طریقے سے وہ بندہ جو ہے نا وہ بات پر توجہ کرنے کی طرف آئے گا۔ یہ بھی دعوت کا ایک اسلوب ہے۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بات نہ ماننے والے کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ شاید انہوں نے ہماری بات کو سمجھا نہیں۔ تو یہاں یہ بات کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ یہ ضدی ہے یا نرم ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت کو جان نہیں سکے، ان پر دین کھلا نہیں ہے، انہوں نے قرآن کی تعلیم کو سمجھا نہیں ہے۔ تو جب یہ قرآن سنیں گے تو حق جان جائیں گے اور اللہ کے دین کی طرف آ جائیں گے۔ گویا یہ ان کا ایک عذر بھی بیان کر دیا اور اس میں ایک ترغیب بھی آ گئی ان کے لیے، اور مسلمانوں پر بھی یہ بات واضح کر دی گئی کہ تم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تم نے ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ میرے خیال میں یہ کافی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ ہمارے نصیر صاحب چاچا فوت ہوئے، مارا رہے ہم سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اکرم الاکرمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں قرآن مجید کی محبت نصیب فرما۔ آمین۔ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت نصیب فرما۔ آمین۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز فرما۔ پروردگار عالم قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و واجلہ نصیب فرما۔ بالخصوص جس مریض کے لیے تہیا میرے مالک ان کو کرم فرما، انہیں صحت کلی نصیب فرما۔ آمین۔ یا کرم اکرمین جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمان اس جہان سے چلے گئے، حاضری میں مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ آمین۔ سب کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ آمین۔ بالخصوص کا نسیم صاحب کے چچا جان کی مغفرت فرما، آمین۔ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی آخرت کی منزلوں کو وافا فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم اپنے پاک نبی علیہ السلام کی وجاہتوں کا واسطہ انہیں فردوس بری میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتہ